الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين۔ آج 21واں پارہ مکمل ہوا۔ کئی صورتیں آپ حضرات نے تراویح میں سماعت فرمائی ہوگی۔ سورہ لقمان کے مضمون پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ لقمان اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بہت سے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لقمان نبی تھے۔ عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی نام آ جائے تو جس کا نام آتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت لقمان ایک حکیم تھے، ایک دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حکمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لقمان ایک برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، مگر سورت کا نام انہی کے نام سے موسوم ہے۔ ابتدا میں ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ کہتے ہیں کہ نضر ابن حارث ایک مشرک تھا۔ وہ اکثر کئی ممالک کا سفر کیا کرتا تھا۔ سفر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جا کر ملکوں سے گانے بجانے کے آلات خرید لائیں، گانے بجانے والی لڑکیاں، رقص و سرور کرنے والی لڑکیاں خرید کر وہ لاتا اور مکہ میں سب کو جمع کر کے گانے بجانے کے آلات بجاتا اور ایسی محفل سجاتا کہ سارے لوگ جب جمع ہوتے تو عجیب عجیب من گھڑت واقعات اور قصے سنا کر یہ کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس طرح کے واقعات سناتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں، ان کے اور میرے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حوالہ دیتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد کے، قوم سمود کے اور دیگر قوموں کے واقعات سناتے ہیں، میں بھی تو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا کرنے والا، گانے بجانے کے آلات خریدنے والا، بیچنے والا، رقص و سرور کی محفل سجانے والا، اس میں شرکت کرنے والا، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو گانے بجانے کے آلات بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، جن کا مقصد ہی گانے بجانے کے آلات کو فروغ دینا ہے، گانوں کو فروغ دینا ہے، یہ بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ وہ اپنا انجام سوچ لے کہ جو ایسی دکانوں میں ایسا سامان رکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو خریدیں اور کانوں کو اس سے ایک مزہ ملے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آگے ایک مضمون اور ہے کہ جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنے والا۔ مشرک اپنے آپ کو گویا کہ برباد کرنے والا ہے۔ اپنے بیٹوں سے نصیحت کی کہ دیکھو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ دیکھو رائی کے دانے کے برابر بھی جو کچھ کرو گے
اللہ تعالیٰ اس چیزوں کو باہر نکال لائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تو بہت معمولی سا کام کیا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دیں گے، ظاہر فرما دیں گے۔ پھر نصیحت کر رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، نماز ہمیشہ قائم کرنا، وامر بالمعروف، ہمیشہ بھلی بات کا حکم دینا، وانہا عن المنکر، منکرات سے ہمیشہ روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور یہ چیزیں تو بڑی بھاری پڑے گی، بہت شاق گزرے گا، مگر ایسی چیزوں پر جمے رہنا، صبر کرنا، حالات کا مقابلہ کرتے رہنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اور فرمایا واقصد فی مشیک ولا تمشی فی الارض مرحا، ایسی بہت سی نصیحتیں کی کہ کوئی تیرے سامنے آئے تو ترش روئی سے پیش مت آنا، چال میں میانہ روی رکھنا، اکڑ کر مت چلنا، بہت سی نصیحتیں کی۔ اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھلی نہیں ہیں، یہ اکڑ کر چلے، اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، کوئی بات کرنے آئے تو چہرے پر، آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائے کہ میں تو بڑا شخص ہوں، مجھ سے بات کرنے کے آداب و سلیقے سے ناواقف ہو، نہیں، اپنی باتوں میں ہمیشہ نرمی رکھنا، چال میں ہمیشہ بہتری رکھنا، اکڑ کر مت چلنا۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور بھی بہت سی جگہوں پر ایسی باتیں بطور نصیحت قرآن نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں 5 ایسی باتوں کو بتایا گیا کہ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا سن کون سا ہوگا، یہ ساری تفصیلات صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی۔ سوال آتا ہے ذہن میں کہ محکمہ موسمیات تو بتا دیتے ہیں، وہ تو آثار علامات دیکھ کر بتاتے ہیں، بارش کب آئے گی، جب تک بادل نہیں آ جاتے، اور بادل آئے تو برسیں گے یا نہیں برسیں گے، یہ سب اٹکل پچو باتیں ہیں۔ محکمہ موسمیات آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کوئی غیب کی بات نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں ظاہر ہونے کے بعد بتا رہے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہیں۔ اب سوال ہوا کہ سونوگرافی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، وہ تو ظاہر کرتا ہے، وہ مشین تو ظاہر کرتی ہے۔ جب وہ نطفہ ماں کے رحم میں گیا تھا، اس نطفے سے جنس کیا ہوگی، مرد ہوگا یا عورت ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ مشین تو بننے کے بعد ظاہر کرتی ہے کہ یہ جنس ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کیا کمائیں گے آپ، یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص 20-25 سال تک سعودی میں ملازمت کرتا رہا اور مدینہ منورہ میں رہا، اس امید کے ساتھ کہ مدینہ میں موت آئے، 20-25 سال تک اپنے وطن واپس نہیں آیا، موت کے ڈر سے کہ مدینہ کے باہر نہ مر جاؤ۔ لیکن 1 سال اس نے ارادہ کیا کہ گھر والوں سے جا کر ملاقات کر آؤں۔ جب اپنے مقام پر آیا اس ملک میں، اللہ نے یہیں پر اس کو اٹھا لیا۔ تو 20-25 سال انتظار کر رہا ہے، لیکن کب آئے گی، کہاں آئے گی، قرآن کہہ رہے یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں پختہ یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ
लाखों सलाम।